ایک روز مقام صحبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر کار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمزدہ دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو غم کس بات کا؟ لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پھر نکل آیا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ اس واقعے کو حجت العالمین صفحہ 398 اور سچی حکایت حصہ اول صفحہ 53 اور 54 پر بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور کی حکومت سورج پر بھی ہے اور آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم و مختار ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔